الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ سورہ کافرون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ کافر اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی وحی اور انبیاء کرام علیہ السلام کے منکر کو، شریعت قرآن کے منکر کو اصطلاح شرع میں کافر کہا جاتا ہے۔ اور آج لبرل طبقہ جو ہے وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کافروں کو کافر نہیں کہنے دیتا۔ یہ کچھ ہی عرصے کی بات ہے، ٹی وی پر پروگرام لگا تو اس میں کسی مولوی صاحب کو لیا، انہوں نے لائن پر کہا کہ آپ بتائیں، انہوں نے یہ لفظ بول دیا کافر کا، کافروں کے لیے، تو وہ کہنے لگے کافر نہ کہیں، غیر مسلم کہیں۔ ہاں جی، کافر کا لفظ جو ہے انہیں بھاری لگتا ہے، یعنی کہ وہ لفظ جو اصطلاح شرع میں، تو آپ بھی یہ ذہن میں رکھیں جب بھی کسی کافر کی بات ہو تو لفظ کیا بولنا ہے؟ کافر بولنا ہے۔ یہ قرآن کا مزاج ہے، ٹھیک ہے جی، یہ قرآنی تعلیمات ہیں کہ کافر کو کیا کہا جائے؟ کافر کہا جائے۔ پتہ نہیں احمق کون سے جو یہ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہیں، کہتے ہیں جی کافر، منطق کیا ہے عجیب، کافر کو کافر نہ کہیں کہ ہو سکتا ہے آگے جا کے مسلمان ہو جائے، ہے یا نہیں؟ میں نے کہا پھر مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہیں، ہو سکتا ہے آگے جا کے کافر ہو جائے، پھر کیا کرو گے؟ مسلمان بھی تو کافر ہو سکتا ہے نا، اور اتنے ہو بھی رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ بھی رہے ہیں، مرتد بھی ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، لبرل سیکولر ہو رہے ہیں، اسلامی تعلیمات پر اعتراض کر کے کافر ہو رہے ہیں، اتنے سارے لوگ بے دین ہو رہے ہیں، تو پھر اس کا کیا کرو گے؟ جس طرح یہ عیسائی جو ہے نا، ان کا نام جو ہے نا وہ نصارہ ہے، نصرانی۔ نصرانی آپ کہیں نہ چڑھ لگتی ہے۔ جب انگریز رہتا تھا یہاں تو اس وقت یہ مسلمانوں پہ پابندی تھی کہ انہیں نصرانی کوئی بھی نہ کہے، نصرانی نہیں کہنے دیتے تھے، ان کا اصل نام تو یہی ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، یہودیوں اور نصارہ نے کہا، یہود و نصارہ، یہ نصارہ ان کا نام ہے اصل، یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ آج کچھ بندہ ملے ان سے پوچھے ہاں بھی آپ کون ہیں؟ میں کرسچن ہوں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کرسچن کہتے ہیں وہ، میں کرسچن ہوں۔ بھائی کرسچن کیوں ہو گئے تو؟ بھائی اپنی اصل تعریف بتا، اپنا تعارف بیان کر، ذرا تو نصارہ میں سے ہے، نصرانی ہے تو نہیں کہیں گے یہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہم مسلمان ہیں نا، ہمیں تو قرآن کریم کی پیروی کرنی، جو قرآن کہے وہی کہو، ہے یا نہیں؟ ہاں، جو قرآن کہے وہی کہو، جو قرآن جس کا نام دے اسی نام سے پکارو اسے، اپنی طرف سے۔ اب بتائیں کسی کو کافر کہنا یہ سخت لفظ ہے، تو قرآن کے علاوہ اخلاق ہیں کہاں بھلا؟ یہ بھی تو بتائیں۔ قرآن تو حق کہہ رہے ہیں نا بھائی، جو حق ہے قرآن نے وہی کہا ہے، اور مومن جو ہوتا ہے نا وہ قرآن کے تابع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن کا کلام جو ہے نا وہ قرآن سخت ہے اور تو بڑا نرم مزاج ہے۔ اگر تیرے اندر قرآن والی بات نہیں نہ ہے، تو کہتا ہے کہ یہ سخت ہے اور میں نرم ہوں، تو پھر تیرے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جا بجا بے دینوں، بد مذہبوں، بد عقیدہ لوگوں سے پرے رہنے کا حکم دیا۔ جیسے مرزائی مرتد ہیں اور ملحد ہیں، وہ زندیق ہیں، بڑے سارے نام ہیں ان کے۔ تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اب قرآن نے کہا ان سے قطع تعلقی ہو، ان سے لین دین منع، ان کے ساتھ برتنا منع، شادی خوشی غمی بیاہ ہر طرح کی خوشی غمی میں ان کے ساتھ شریک ہونا، انہیں اپنے ہاں شریک کرنا اور آنے دینا ہر طرح حرام ہے۔ امام علیہ سنت فرماتے ہیں کوئی بندہ یہ کہے کہ ان کے ساتھ بائی کاٹ کرنا، مقاطعہ کرنا یہ حرام ہے، یہ ظلم ہے، فرمایا کہ وہ بندہ مرتد ہے، کیونکہ یہ تو قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، وہ قرآن کے حکم کو ظلم کہہ رہا ہے، تو رب کو نعوذ باللہ ظالم کہہ رہا ہے، وہ بندہ مسلمان کہاں سے ہوا؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟
تو اب اس سے یہ ثابت ہوا کافر کو کافر کہنا یہ قرآن کا مزاج ہے، قرآن کا حکم ہے، رب کا حکم ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں یار، پوری کائنات میں سب سے بڑے حیا والے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ با حیا شخصیت کوئی ہے تو میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ حبیب آپ کہیں انہیں، قل یا ایھا الکافرون، حبیب آپ کہیں اے کافرو، بتائیں بھائی ساری کائنات میں بڑے حسن خلق والے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ کافر کو کافر کہنا ہی خلق عظیم ہے، یہ خلق عظیم کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں حضور کے خلق کے بارے میں بتائیں، حضور کا خلق کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا قرآن ہم نے پڑھا ہے۔ فرمایا پورا قرآن حضور کا خلق ہے، جیسے قرآن کہتا تھا ویسے حضور کرتے تھے، بس اس کے علاوہ حضور کا کوئی خلق نہیں ہے، قرآن ہی حضور کا خلق ہے۔ بتائیں آج ہمارا خلق جو ہے نا وہ اور بن گیا ہے، ہم نرم، وہ نرمی کون سی، کہاں سے لائے ہو تم جو قرآن سے ہٹ کر نرمی ہو؟ اس پوری صورت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے، مکے کے کافر کریم علیہ السلام کے پاس آیا کے کہنے لگے آپ اس طرح کریں کہ 1 سال پورا ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، 1 سال پورا آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں۔ یہ اب سمجھوتا کرنے آئے ہیں دین پر، دین پر سمجھوتا کر لیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے ساتھ دین کا، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا توحید کا، اس پہ میں تو چھوٹے سے مسئلے پر بھی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ میرے رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو اور وہ ایک یعنی کہ جس کا تعلق جو ہے نا کہ مستحبات کے ساتھ ہو، اس طرح کسی بھی مسئلے کے ساتھ ہو، کسی عام مسئلے پر بھی تمہارے ساتھ جو ہے نا سمجھوتا نہیں ہو سکتا، تم تو پھر توحید پر سمجھوتا کرنے چلے ہو، اتنے بد دماغ ہو تم۔ آقا علیہ السلام نے جب نہ فرمائی نا تو ان کافروں نے کہا کہ چلو پھر اس طرح کریں، آپ جو ہے نا ہمارے معبودوں کی عبادت نہ کریں، نہ کریں عبادت، نہ مانیں انہیں خدا، بس صرف ایک بار آ کے ہمارے بت کو ہاتھ لگا دیں، ہم آپ کے رب کی عبادت شروع کر دیں گے۔ اور یہاں تک انہوں نے کہا ہم آپ کا کلمہ پڑھنا لگ جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے آپ کا، آپ کو سچا رسول مان لیں گے ہم، آپ صرف بت کو ہاتھ لگا دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے مجھ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا، پڑھنا ہے کلمہ پڑھو، نہیں پڑھنا جاؤ دفع ہو جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے یار، ہیں آج نعوذ باللہ من ذالک ان بے دینوں نے جا کے بتوں کی مورتیوں پہ، یہ بتوں پہ، ہندوؤں کی مورتیوں پہ اور ننگے تڑنگے بت جو ہیں ان پہ جا کے دودھ بہانے شروع کر دیے ہیں، ان پہ دودھ بہانے شروع کر دیے ہیں، دودھ کے ساتھ غسل دینا شروع کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جناب بتوں کی آرتیاں دینی، آرتی دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں وہ شروع کر دیا انہوں نے۔ اتنا بھی بندہ بے دین ہوتا ہے، اتنا بھی بندہ دین کے معاملے میں بغیرت ہوتا ہے، اتنے یہ لوگ واقع ہوئے ہیں۔ آج 400 مندر بنائیں گے پاکستان میں، کون کہہ رہا ہے؟ یہ اس بغیرت نے بکواس کی ہے جو دربار کا گدی نشین ہے، دربار کا گدی نشین شاہ نمرود قریشی، اس نے بکواس کی ہے پاکستان میں 400 مندر تعمیر کریں گے ہم اور ہندوؤں کو بنا کر دیں گے۔ اور رب کے گھر مسجدوں کو گرا رہے ہو تم، رب کے گھر کو، ہر مسجد کو پتہ نہیں کتنے پیسے بل آتے ہیں اب ٹی وی کا، 35 تو پہلے سن 100 روپیہ ہو گیا ہے ٹی وی کے ٹیکس، 100 روپیہ، اب 100 روپیہ ٹیکس ہر مسجد سے جاتا ہے یار۔ بتائیں مسجد کے لیے ان کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، 1 روپیہ نہیں ہے ان کے پاس، اور ان کے جو ورکر ہیں ان کو بھی بجلی مفت دی جاتی ہے، رب کے گھر کے لیے نہیں ہے۔ اور کتنے سارے ان کے اپنے ادارے ہیں جہاں مفت بجلی چلتی ہے، لیکن رب کے گھر کے لیے نہیں ہے، اور رب کے گھر سے ٹی وی کا بل کیوں؟ اس سے بڑھ کر بے دینی کیا ہوگی؟ اور یہ اوقاف سارے بیت المال اسلام کا تھا، اور تم دلیلوں نے کہاں خرچ کیا ہے؟ ہندوؤں کے مندروں پر اور سکھوں کے گردواروں پر، کرتارپور بارڈر پر۔ اور گردوارہ جو ہے ان کا ذلیلوں کا، وہاں پر انہوں نے کروڑوں روپے خرچ کر کے کئی سارے ایکڑوں پر محیط ان کا گردوارہ بنا دیا ہے، اس کی توسیع کی ہے انہوں نے اپنے خرچ پر۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے؟ اور تم کس کافر کے بچے ہو ذلیلو؟ کیا کر رہے ہو تم؟ اتنی غیرت حیا نہیں رہی تم میں، تم نے ناموس دین کو بیچ ڈالا ہے۔ وہ جو دین رسول اللہ علیہ السلام نے اتنی سختی کے ساتھ، اتنی برداشت کر کے، اذیتیں برداشت، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ سورہ مبارکہ نازل ہونے کے بعد، یہ سورہ جب نازل ہوئی اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام پر ظلم و تشدد بڑھ گیا، ان کافروں نے ظلم زیادہ کر دیا حضور پر۔
سخت سے سخت اذیتیں دی حضور کو. یہ صورت جب میرے آقا علیہ السلام نے پڑھی اس کے بعد مسلسل حضور کو ستایا گیا. آج تم پتہ نہیں کون سا دین لیے پھرتے ہو ہیں. تمہارا دین جو ہے وہ جناب مورتی کے ناک کے نیچے بھی جا پہنچتا ہے. تمہارا دین جو ہے وہ گردوارا کے سکھوں کے گرو کے جناب اس کے گھٹنوں میں جا پہنچتا ہے. پتہ نہیں کون سا دین ہے تمہارا جو تمہیں ہر جگہ رولتا پھرتا ہے, ہر جگہ تمہیں تمہارے ناک کو رگڑتا پھرتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام آقا علیہ السلام کا دیا ہوا دین تو یہ ہے بھائی. آقا علیہ السلام گھر میں ہیں, جب یہ معاملہ ہوا نا, یہ بات ان کی سن کے حضور جواب دے کے سیدھا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں تمہارے بت کو ہاتھ لگاؤں. ہاں جی بتائیں, جس دین کے اندر بت کو ہاتھ لگانا بھی منع ہو ہیں, اس دین کے ماننے والے بت تعمیر کرتے ہیں, مندر تعمیر کرتے ہیں, 400 مندر تعمیر کرتے ہیں. مجھے ایک بندے نے بتایا, وہ ان کا اپنا ہی تھا, بڑے جو ہوتے ہیں نا بڑے کتے جو ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں بڑے باگڑ بلے لگڑ بگے, ان کا تھا. اس بندے نے بتایا مجھے, اس نے کہا جتنی بھی ایئر بیس ہیں یہاں پہ ہر ایئر بیس پہ مندر تعمیر ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ مندر تعمیر ہو رہا ہے. تو بتائیں کہاں جائیں گے بھئی آپ ہیں؟ نیچے کہتے پھرتے ہیں آئے گا عمران, کیا کرے گا جی, ہمارے ایمان کو تازہ کرے گا. اب کرو تازہ, بن گئی ریاست مدینہ ہیں. تمہیں نہیں پتا یہ یہودی ہے, یہودیت کا ایجنڈا ہے, یہ بہت بڑا دجال ہے اور بہت بڑا طاغوت ہے یہ, اور اس کے ماننے والے طاغوت کے پجاری ہیں. جو بھی اسے صحیح کہتے ہیں وہ بندہ پرلے درجے کا ذلیل ہے, وہ صحیح نہیں ہو سکتا بندہ یار. جو بندہ کفر کا حامی ہو, کافروں کا حامی ہو, گستاخوں کا حامی ہو, مسلمانوں پر حملے کر دے, مسلمانوں کو شہید کر دے, مسجدوں پہ حملے کر دے, گردوارے بنائے, مندر تعمیر کرے, وہاں پہ بت اور مورتیاں تعمیر کر دے, مورتیاں کھڑی کر دے, بتائیں وہ مسلمان ہوتے ہیں؟ یہ کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں؟ تو کس منہ سے ہم انہیں مسلمان کہتے ہیں؟ کس منہ سے ہم کہتے ہیں وہ عاشق رسول ہے؟ اور قوم سے عشق ہے. اتنا بڑا دغا, وہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ. اتنا بڑا بندہ دین کا دشمن ہو, اتنا بڑا بدکار ہو, اتنا بڑا بغیرت ہو, دین کے معاملے میں بے حیا واقع ہو, پھر ہم اسے کہیں یہ عاشق رسول ہے. بتائیں اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا اس دنیا کے اندر یار؟ کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ بھائی؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, جی دیکھیں رب تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا, میں کوئی بھی مومن بندہ دین پر سمجھوتا نہیں کرے گا. اور یہ بات کس سے کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء سے کر رہے ہیں. اور آقا علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے فرمایا, حبیب آپ فرما دیں, یہ وہ لفظ ہے جو آج لبرل لچے لپاڑے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کافر نہ کہیں کسی کو, کافر کو بھی کافر نہ کہیں, یہودی اور عیسائی کو بھی کافر نہ کہیں, ہندو سکھ مشرک پلیت کو بھی کافر نہ کہیں. تو بھائی کیا کہیں؟ قرآن کی تو اصطلاح یہی ہے, ہم تو قرآن کی اصطلاح کے پابند ہیں. کہتے ہیں غیر مسلم کہہ لیں, مسلمان کے علاوہ, مسلم کے علاوہ کہہ لیں, کافر نہ کہیں. نہیں بھائی, امام الانبیاء علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہے, پوری سورت نازل ہوئی, آقا علیہ السلام کو رب نے حکم دیا, حبیب جہاں سے آپ آئے تھے وہیں سارے بیٹھے ہیں, آپ ابھی جائیں وہیں پڑھ کے پوری سورت انہیں سنا دیں. حضور اکیلے جاتے ہیں وہاں یہ سورت پڑھنے کے لیے, اور کیا فرمایا حضور نے وہیں کھڑے ہو کے, قل یا ایھا الکافرون, میں حبیب آپ فرما دیں اے کافرو. یار مزہ نہیں آیا کو جب حبیب نے کہا ہوگا ہیں, کیا ان پہ بجلیاں گری ہوں گی کافروں پر جب امام الانبیاء کھڑے ہو کے کہیں او کافرو ہیں لا اعبد ما تعبدون. یہ دیکھیں جی اب اعلان ہو رہا ہے, رب بھی چاہتا ہے کہ میرے حبیب کے دین کے دشمن چھپے نہ رہیں. ہمیں بھی کہتے ہیں جی آپ بڑا ان کو کھینچتے رہتے ہیں, یہ کرتے رہتے ہیں, وہ کرتے رہتے ہیں. ابھی کھینچیں کیوں نہ؟ رب تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا, میں وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ہیر پھیر کرتے ہیں نا وہ ہم پہ مخفی نہیں ہیں. اور میں نے کہا رب چاہتا ہے جو میرے دین میں, میری آیات میں, میرے حبیب کے بارے میں جو گڑبڑ کرتے ہیں, بدماشیاں کرتے ہیں, میں وہ مخفی نہ رہیں, ان کا ننگا ہونا ظاہر ہو جائے اور ان کا بیان ہو جائے, ان کو عیاں کر دیا جائے, ایک ایک کو معلوم ہو جائے یہ بندہ کمینہ ہے, حبیب کریم علیہ السلام کا دشمن ہے یہ. رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حبیب آگے کہیں لا اعبد ما تعبدون, اوے جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں, میں کبھی ان کی عبادت نہیں کروں گا. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرو گے. بتائیں بھئی یہ وہ لوگ تھے سارے کے سارے جن کا کفر پر مرنا یقینی اور قطعی تھا ہیں جی. انہوں نے آقا علیہ السلام کو کہا تو آقا علیہ السلام نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ تم بھی اس کی عبادت, رب تعالیٰ تمہیں کبھی بھی توفیق نہیں دے گا کہ تم میرے رب کی عبادت کر سکو. ہاں رب تعالیٰ تمہیں توفیق نہیں دے گا, تم دین کی دشمنی میں ایسے اندھے ہو چکے ہو, تمہیں توفیق نہیں ہوگی, تم اتنے کمینے ہو چکے ہو کہ تم میرے رب سونے کی بارگاہ میں سجدہ کر سکو.
ہیں۔ آگے فرمایا کہ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں، لکم دینکم ولی دین، جاؤ یہ بتوں والا، مورتیوں والا، گندے ننگے تڑنگے بت، ان کی پوجا تمہیں مبارک، یہ دین تمہارے لیے مبارک ہو گندا، اور میرے لیے عقیدہ نور، عقیدہ توحید مبارک ہو، لکم دینکم ولی دین، جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہارے لیے گندا دین مبارک ہو تمہیں، اور میرے لیے رب کی توحید والا دین مبارک ہو۔ بتائیں یار رب کی توحید کے لیے حضور کیسے لڑ رہے ہیں؟ یہ وہ عقیدہ توحید ہے۔ آج اس کا نام لیتے ہوئے بڑے بڑے پیر گنگے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مولوی گنگے ہو جاتے ہیں، ان کی زبانیں حرکت تک نہیں کرتی کہ عقیدہ توحید بھی بیان کر دیں، ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو رب بنا رکھا ہے نا۔ ہاں یہ جوگی موگی جو ہے نا، یہ اپنے آپ کو خدا کہلواتے ہیں۔ جن کو دیکھ لیں یہ پیر جو ہیں سارے، آپ دیکھ لیں یہ نعوذ باللہ، ان کے رب کی نماز کوئی نہ پڑھے، رب کی نماز نہ پڑھے تو مرید برداشت ہے انہیں، وہ مرید برداشت ہے، لیکن وہی مرید پیر کا ہاتھ نہ چومے، چوما چاٹی نہ کرے، ایک ہی بار ہاتھ نہ چومے فوراً کہیں گے لگتا ہے وہابی ہو گیا یا بغیرت ہو گیا۔ پھر بتائیں آج کوئی مرید اپنے پیر کا ہاتھ چومے بغیر ذرا وہاں سے ہل کے دکھائے، انہوں نے سمجھا اپنے آپ کو رب سے بڑا یا نہیں سمجھا؟ اپنی پوجا پہ لگایا ہوا ان دلیلوں نے۔ ایک دربار پہ میں رہتا رہا ہوں، وہاں میں پڑھاتا تھا جامعہ میں، دربار کا جو باورچی تھا مطبخ میں ہوتا تھا، اس نے وہ کوئی 15-20 سال وہاں رہا ہے، اس بندے نے ایک نماز نہیں پڑھی، کبھی نماز نہیں پڑھی، اور پیر کے ناک کے نیچے، پیر کے ناک کے نیچے ہوتا تھا بندہ، نماز کبھی نہیں پڑھی۔ لیکن پیر سے جب بھی سنا، پیر کہتا تھا میرا وفادار بندہ ہے۔ میں نے کہا یا جو رب کا غدار ہے، رب کا حکم نہیں مانا اس نے، رب کے حکم پہ نماز نہیں پڑھی اس نے، تو تیرا وفادار کیسے ہو گیا بھلا بتا؟ میں نے کہا اس سے ثابت ہوا تیرے نزدیک وفاداری کا معیار اور ہے۔ ہاں رب کا قرآن جس کو وفاداری فرماتا ہے وہ اور ہے، رب کا قرآن فرماتا ہے وفادار وہ ہے جو رب تعالیٰ کے حکم کا پابند ہو۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں جی آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے اگلی پوری سورت جو ہے فتح مکہ کے متعلق نازل فرمائی، فتح مکہ کے متعلق رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، میں جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی فتح آ جائے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اس فتح سے مراد اور اس مدد سے مراد فتح مکہ ہے۔ کیا ہے؟ فتح مکہ ہے، مکہ فتح ہوا، رب تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی حبیب کریم علیہ السلام کو۔ اور مزے کی بات دیکھیں، جب بھی کہیں پہ اسلام کو فتح ہوتی ہے نا، اسلام غالب آتا ہے، اسلام غالب آتا ہے اس وقت۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک عورت گستاخہ تھی اسے قتل کر دیا، نبی نے اسے قتل کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کرنے کے بعد آپ جو ہے نا صبح کی نماز حضور کے پیچھے پڑھ کے جانے لگے تو سارے کافر کھڑے تھے وہاں، انہوں نے کہا ہاں جی یہ آپ نے کیا ہے؟ وہ نبینا صحابی تھے، عصے کے ساتھ چل رہے تھے، آپ نے کہا یہ بھی میں نے کیا ہے، آج کے بعد کوئی اس طرح کی بکواس کرے گا وہ بھی میں ہی کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ نگوں کو ڈرنے والی بات ہے، مومن ایسا نہیں ہوتا ہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ آج بتائیں نا یہ کافر ہمارے ملک کے جو بے دین ہیں، یہ کھڑے ہو کے اس طرح کہہ دیں کافروں کو کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، جاؤ کھڈے میں جاؤ تم، یہ گندا دین تمہیں مبارک ہو، ہمارے لیے عقیدہ نور، عقیدہ توحید مبارک ہو، کہیں گے کبھی؟ نہیں کہیں گے۔ یہ بندے کے اندر غیرت جو ہے نا، یہ بھی ایمان کے نور سے پیدا ہوتی ہے۔ آج مر گیا ان کا ایمان، عقیدہ نہیں رہا ان کے اندر، وہ تسلب نہیں رہا ان کے اندر دین کا جو ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ بھی میں نے کیا ہے، آگے بھی کسی نے بدتمیزی کی، اس طرح کی گستاخی کی، اسے بھی میں قتل کروں گا۔ تو پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں آقا علیہ السلام کا دین جو ہے نا اس پورے علاقے کے اندر اس دن غالب آ گیا جس دن حضور کے غلام نے یہ بات کی۔ سبحان اللہ۔ وہاں کے بہت سارے لوگ جو ہے نا دل سے کہتے تھے اسلام صحیح ہے، لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا نا ایک نابینا صحابی کی بہادری کو، تو سب نے کہا ہم مسلمان ہیں، جو کرنا کر لو تو۔ ہاں جب بھی اس طرح رب تعالیٰ اسلام کو فتح دیتا ہے نا، اس کے بعد لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ہیں فرمایا کہ حبیب آپ دیکھیں گے آج تو ایک ایک دو دو بندے اسلام قبول کرتے ہیں، جب مکہ فتح ہو جائے گا نا حبیب، تو اس وقت فوجیں ہی فوجیں آپ کے دین میں داخل ہو جائیں گی۔
فوجیں فوجیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کے دین میں داخل ہوتی فوج در فوج آپ دیکھیں گے. ایک فوج آئی دوسری فوج آئی، اس سے ثابت ہوا فوج کو بھی مسلمان ہونا چاہیے، فوج بھی مسلمان ہونی چاہیے، فوج بھی کلمہ پڑھنے والی ہونی چاہیے، نہ کہ فوج جو ہے وہ نیٹو کی حصہ دار ہو، نہ کہ فوج اقوام مرتدہ کی رکن ہو، نہ کہ فوج کسی کافر کی غلام ہو، نہ کہ مسلمانوں کی فوج کسی کافر سے فنڈ لے کے آپ جناب وہ چرگے کھانے والی، روسٹ کھانے والی ہو، ایس کریمیں اور گول گپے کھانے والی ہو. ایسی فوج نہیں. فوج اسلام کی وہی ہے جو کافروں سے لینا دینا نہ رکھے، اس کے ہاتھ میں صرف اسلام کا جھنڈا ہو. یہ کوئی فوج نہیں. کافر کتا کہے یہاں لڑ پڑ تو لڑ پڑے، کافر کتا کہے پیچھے ہٹ تو پیچھے ہٹ جائے. آج تک کافروں پر حملہ نہیں ہوا ہماری طرف سے، ہاں مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے، مسلمانوں پر بم چلائے گئے ہیں، مسلمانوں کی مساجد گرائی گئی ہیں. یہ کس کی طرف سے ہوا ہے؟ ہمارے ہی لوگوں کی طرف سے ہوا ہے، جن کو ہم اپنا بھائی کہتے ہیں، جن کو اپنا جناب رشتہ دار کہتے ہیں، جس کو اپنا تعلق والا کہتے ہیں، جن کو ہم اپنا بڑا کہتے ہیں، جن کو اپنا نجات دہندہ کہتے ہیں، انہوں نے کیا ہے. اور کس نے کیا ہے؟ ہاں بھائی، رب کیا فرماتا ہے؟ ماتے حبیب یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے فوجیں ہی فوجیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں جی. اور یہ بھی دیکھیں مسلمان جو ہے نا ان کی فوج کا نام جو ہوتا ہے نا وہ اور ہی ہوتا ہے. مسلمانوں کی جو فوج ہوتی ہے ان کے لقب اور ہوتے ہیں. جرنیل بڑے جو ہوتے ہیں سپہ سالار ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے نام اور ہوتے ہیں، ان کے القاب اور ہوتے ہیں جو انہیں ان کی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں. وہ سارے کے سارے احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. آقا علیہ السلام کے صحابہ کیا کہتے تھے انہیں، حضور کے غلام کیا کہتے تھے. یہ والے نام جو نا سارے کے سارے چیف آرمی سارے جتنے بھی ہیں، لیزیڈنٹ فرینڈنٹ سارے جتنے بھی ہیں، ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ، یہ سارے کے سارے انگریزوں کے ہیں. وہ جب گیا ہے گند چھوڑ گیا یہاں. ایس پی ڈی ایس پی ایس ایس پی 2 ایس پی ہیں یا نہیں ہیں، ایس ایچ پی، یہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے یہ اسی کتے کے بنائے ہوئے. جب اسلام کی حکومت آئے گی تو پھر سارے نام بھی بدل جائیں گے. کچھ بھی یہ نہیں ہوگا اللہ کے فضل کے ساتھ. ہاں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا حاکم ہوگا. ہیں جی اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب فتح مل جائے نا تو پھر کیا کرنا ہے. یہ ان ذلیلوں کو کچھ تھوڑا سا بھی کچھ کہیں سے کوئی 4 پیسے دے جائے کہ 4 پیسے دے دے تو یہ گانے شروع کر دیتے ہیں، ناچنا ٹاپنا شروع کر دیتے ہیں. رب نے کیا ارشاد فرمایا حبیب پیارے، جب مکہ فتح ہو جائے نا اور آپ لشکروں کے لشکر دیکھیں فوجیں فوجیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. رب تعالیٰ نے حبیب پیارے فسبح بحمد ربک، آپ نے اپنے رب کی حمد پڑھنی ہے، آپ نے پھر تسبیح پڑھنی ہے، آپ نے کہنا مولا پاک ہے تو، میں ساری تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں. حبیب آپ نے پھر یہ کہنا ہے. آگے کیا فرمایا واستغفر، اور حبیب آپ اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگتے رہے ہیں. آج کہیں نا کسی کے لیے جناب کسی کے ہاں خوشی ہو تو کہیں یار دعا مغفرت کر دیں. بھائی صاحب یہ کوئی فوت کے وقت ہے، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہر وقت ایسی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا رب کیا فرما رہا ہے، میں حبیب پیارے مکہ فتح ہو جائے، کافر بھاگ جائیں، کفر کا غلبہ اور زور ٹوٹ جائے، تسلط ختم ہو جائے کفر کا، اسلام کا جھنڈا لہرا دیا جائے، کعبے کی چھت پہ بلال چڑھ جائے، حبیب لوگ دو جوک در جوک آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں. حبیب آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے، آپ نے رب کی تسبیح بھی پڑھنی ہے اور اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگنی ہے، امت کے لیے بخشش کی دعا بھی. اور آگے اس سے یہ ثابت ہو گیا، واضح ہو گیا جب رب خوشی دے نا مسلمانوں کو فتح دے تو وہ بے لگام نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. وہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈاچی اونٹنی جو ہوتی ہے نا اس کے جس کے اوپر بیٹھتے ہیں، آگے کی لکڑی ہوتی ہے اونچی ساری، وہ لکڑی آگے رکھی ہوتی ہے ہاتھ پکڑنے کے لیے، چیزوں کی اوٹ کرنے کے لیے اس میں وہ لکڑی ہوتی ہے. حضور کے صحابہ فرماتے جب مکہ فتح ہوا نا آقا علیہ السلام جیسے داخل ہوئے شہر کے اندر، حضور کا سر مبارکہ ایسے جھکا ہوا تھا، سر مبارکہ حضور کا اس لکڑی کے ساتھ لگ رہا تھا، اتنا حضور کا سر جھکا ہوا تھا. بتائیں بھائی حضور کو فتح ہو تو حضور اس فتح کا جشن کیسے مناتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں حضور. آج تک دلیلوں کی ہمیں سمجھ نہیں 14 اگست کو کیوں ناچتے ٹاپتے ہیں، ان کے ہتھے چڑھا کیا ہے بھلا. انگریز کتے نے یہ ملک مجھ سے لیا تھا. بہادر شاہ ظفر میں ہوں، میں مسلمان، کلمہ پڑھنے والا تھا بہادر شاہ ظفر. بہادر شاہ ظفر مسلمان کی حکومت 1000 سالہ دور اقتدار کو انگریز ختم کرنے والا، یہاں پہ وہ مسلمان بہادر شاہ ظفر، اس سے ان ذلیلوں نے ملک چھینا.
اور یہ سارے مل کے اسے نکال رہے تھے، تو جس چور کو گھر سے نکالا جائے وہ گھر کے بٹوارے کر کے دے کے جاتا ہے، یہ چھوڑ کے دفع ہو جاتا ہے، لیکن وہ ذلیل تو جاتے ہوئے بانٹ کے دے کے گیا۔ تو میں خوش کس بات پہ ہو رہا ہوں؟ پورا ہند میرا تھا، پورا ہند میرا، پورا ہند کلمہ پڑھنے والوں کا، رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کا۔ تو آج کس منہ سے ہم خوشیاں مناتے پھرتے ہیں؟ ہمیں تو ملے ہی نہیں۔ اور جیسے بندے کا 5 کروڑ چوری ہو جائے، اس میں سے اسے 5 روپے دیے جائیں، وہ جشن مناتے ہیں یا روتے ہیں اپنے باقی پیسوں کے لیے؟ ان پاگلوں کو سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں یہ کیوں کرتے پھرتے ہیں۔ وہ چھینا اس نے مجھ سے اور مجھے ملا بھی نہیں، تھوڑا سا ملا ہے، اور وہ بھی دے اپنے غلاموں کو گیا ہے، مجھے نہیں ملا۔ پھر بھی میں تو جیسے اس وقت مظلوم تھا آج بھی اسی طرح مظلوم ہوں۔ جس طرح میرا اسلام اس وقت جو ہے وہ جناب جس طرح اپنی مرضی کے ساتھ جس طرح رب چاہتا ہے اس طرح اس کے احکامات پہ عمل نہیں تھا، آج بھی وہی حال ہے ہمارا، آج بھی دین وہی کا وہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ سختیاں بڑھ گئی ہیں۔ تو ہم کیسے کہیں بھئی ہم آزاد ہو گئے؟ ہماری آزادی تب بھی ہوگی جب اسلام کا جھنڈا اٹھے گا، بس۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں سورہ لہب جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ کریم آقا علیہ السلام نے پہلی بار جب حضور نے تبلیغ فرمائی نا، سب کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا، بتاؤ بھائی آج تک کسی نے مجھے جھوٹ بولتے دیکھا؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ میں امانت میں خیانت کرتے کسی نے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا، انہیں کیا کروایا حضور نے؟ اپنا تعارف۔ حضور نے اپنے آپ کو کھلی کتاب کی طرح سامنے رکھا ان کے، ہاں بھی بتاؤ میرے کسی کردار پر، کسی عمل پر کسی کو اعتراض ہو؟ انہوں نے کہا جی کوئی اعتراض نہیں۔ آقا علیہ السلام میں جو کہتا ہوں انہوں نے کہا سچ کہتے ہیں، جو فرماتا ہوں انہوں نے کہا سچ فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے میں تجھے کہوں پیچھے کی طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پہ حملہ کرنے والا، مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا مان جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے پھر مانو میں رب کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے یہ فرمایا تو سب سے پہلی آواز ابو لہب کی، اپنا تھا نا۔ آج بھی جو بندہ دین کا کام کرنے والا ہوگا سب سے جو قریب ہوگا نا، وہی بندہ اس کی جڑیں کاٹ رہا ہوگا، رات دن اس کے خلاف میٹنگ کرے گا، رات دن اس کے خلاف میٹنگ کرے گا، مشاورتیں کرے گا، یار اسے کیسے گرایا جائے، اسے کیسے لمبا کیا جائے، اسے کیسے ذلیل کیا جائے، اسے کیسے اس کے مشن سے ہٹا دیا جائے۔ اسے نہیں پتا ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں؟ رب تبارک و تعالی نے اس کے دل پر پردے ڈال رکھے ہوں۔ اسے نہیں پتا ہوگا یہ جو میں کر رہا ہوں حرکت، یہ دین دشمنی ہے، اس سے کتنا نقصان ہوگا۔ اگلے بندے کا دل ٹوٹ گیا، وہ کام نہ کرے تو پھر کیا بنے گا؟ آج ہمیں کہتے ہیں جی آپ نے اس کو سختی کے ساتھ نمٹا دیا ہے، اگر وہ ناراض ہو گیا، رب کی عبادت سے دور ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ میں نے کہا وہ تو جس طرح پاگل ہے، تم نے کسی عالم کے ساتھ جو حشر کیا ہے، اگر رب رسول کی طرف سے ہمیں حوصلہ نہ ہو تو کب کہ ہم بھی بھاگ جائیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ پورا عالم بن کے بندہ جو ہے وہ مصلی سے دور ہو جائے تو وہ نقصان نہیں ہے؟ سارے بھاگ کے ان ذلیلوں کا خیر خواہ بن جاتے، دیکھیں جی آپ نے اس کے ساتھ یہ کہا، تو امام کے ساتھ جو ہوتا رہے وہ ہوتا رہے، عالم کے ساتھ جو ہوتا رہے وہ ہوتا رہے، دائی کے ساتھ جو ہوتا رہے وہ ہوتا رہے، کیوں ہوتا رہے بھائی؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب اس نے بات کی حضور کو، پہلی بار حضور تبلیغ فرما رہے ہیں، اور رب کا انداز دیکھیں کیسا ہے۔ پہلی بار حضور نے پڑھ کے سنائی، قرآن کی آیت انہیں سنایا، میں رب کا یہ حکم ہے، رب فرماتا ہے تم شرک چھوڑ دو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ایک اللہ کو مانو۔ یا علیہ السلام جب پڑھ کے سنائی تو ابو لہب نے کیا کہا، اور رب نے بدلے میں کیا کہا ہے؟ رب نے بدلے میں کیا کہا ہے؟ ابو لہب نے نعوذ باللہ کہا آقا علیہ السلام کو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس نے کہا آپ تباہ ہو جائیں، اسی لیے بلایا تھا یہاں ہمیں، اسی لیے ہمیں بلایا تھا یہاں۔ رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد، میں یہاں پر ایک میاں بیوی کا ذکر ہے، ابو لہب کا اور اس کی بیوی کا۔ ابو لہب ایسا بدبخت ہے، حضور کا دشمن ہے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ اتنی کمینی تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ علیہ وسلم وہ خود اتنی امیر ہونے کے باوجود آقا علیہ السلام کی دشمنی پوری کرنے کے لیے باہر جاتی تھی، جنگلوں میں کانٹے اکٹھے کر کے پورے گٹھڑے باندھ کے لاتی تھی، لکڑیاں بھر کے لاتی تھی اپنے، اور کسی سے مدد بھی نہیں لیتی تھی، اس کام کو ایسے خلوص سے انجام دیتی تھی، اپنی طرف سے وہ خلوص تھا اس کا، میں کسی سے مدد نہیں لیتی، خود ہی اٹھا کے لاتی ہوں ان کے راستے میں کانٹے بچھانے کے لیے، حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہیں۔ دونوں کا انجام کیا ہوا؟ حضرت سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بدر کی فتح کی بات جب مکے پہنچی نا، ابو لہب نہیں آیا تھا بدر میں، ابو لہب وہی تھا مکے میں، جب اس کی فتح کی بات وہاں پہنچی تو حضرت ام فضل حضرت عباس کی بیوی ہیں، حضور کی چچی ہیں، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کنویں پہ کھڑی پانی بھر رہی ہیں، اور ساتھ آپ کا خادم، آپ کا نوکر جو ہے وہ کھڑا ہے، ابو لہب بھی ساتھ کھڑا تھا۔
انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ابھی ظاہر نہیں کیا تھا. ان کے دل میں حضور کی بڑی محبت تھی، حضرت ام فضل کے، اور وہ غلام بھی حضور سے محبت کرتا تھا. اس غلام نے کہا کہ مبارک ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ نے حضور کو فتح دی ہے. مائی صاحبہ نے خوشی کا اظہار کیا تو ابو لہب کہنے لگا یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مائی صاحبہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کریم کو فتح دی ہے. ابو لہب بد دماغ لڑ پڑا، جس نے خبر دی تھی نا غلام، اسے پکڑ کے مارنے لگا. وہاں پہ دروازے کی چوکھٹ نہیں ہوتی چوب، وہ لکڑی پڑی ہوئی تھی بہت بڑی، مائی صاحبہ نے اٹھا کے ماری اسے. وہ جب ماری نا اسے تو اس لکڑی کے لگنے کی وجہ سے جو زخم بنا، وہی زخم جو ہے عدسہ کی بیماری، پھوڑا بن گیا ایک. وہ بیماری ایسی تھی کہ لوگ اس بندے سے دور بھاگتے تھے، قریب ہی نہیں آتے تھے. اب اسی بیماری میں مرا. 3 دن پورے سخت گرمی کے اندر اس کا جسم پھول پھٹ گیا، بدبو مارنے لگا. کوئی بندہ اسے ہاتھ نہیں لگاتا تھا. لوگوں نے آگے اس کے بیٹے کو لعن طعن کی، بڑے بے شرم ہو، بے غیرت ہو، ابا تمہارا مر رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، باہر بو چھوڑ رہا ہے، اٹھاؤ اسے. پھر انہوں نے ایک بندہ نوکر کیا، اس نوکر کو لگا کے انہوں نے وہاں پہ پتھر ڈال کے اس کو اسی طرح دبا دیا. ابو لہب کی موت اس طرح کر کے ذلت و رسوائی کے ساتھ ہوئی. اور اس کی بیوی جو ہے وہ لکڑیاں اٹھانے کے لیے گئی، ایک جگہ بیٹھی پتھر پر، وہ اس میں جو رسی تھی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ایک فرشتہ آیا، اس نے آ کے لکڑیوں کو تھوڑا پیچھے کھینچا، رسی اس کے گلے میں پھنس گئی، اسی رسی کے ساتھ وہ مر گئی وہیں. اب یہ مر کہاں کب رہی ہے اور ابو لہب کب برباد ہو رہا ہے، یہ بعد میں ہوا سارا کچھ. رب تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت یہ نازل فرما کے بیان فرما دیا. اب جس انداز میں ابو لہب نے حضور کو کہا تھا نا، جس انداز میں ابو لہب نے حضور کو کہا تھا، اس سے بھی زیادہ سخت انداز میں رب نے اپنے حبیب کے دشمن کو کہا ہے. اس سے ثابت ہوا جب بندہ دائی جو ہے نا، دائی، تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے بندے بھی ایسا جواب دیں، ایسا ہی جواب دیں. یہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی بدتمیزی کرے، اگر ہم اس کو آگے سے کھینچ دیں، سارے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ہمیں سمجھانا نہیں مولوی صاحب، آپ تو کمینے بندے ہیں، آپ کیا کام بنتا ہے، آپ غصہ کر جائیں، آپ نہ غصہ کیا کریں، نہ توبہ، یہ کام آپ کا نہیں بنتا. کیوں بھائی، کوئی آپ کو کام بنتا تھا؟ میں اگر دائی ہوں، آپ سمجھتے ہیں، میں اگر آپ استاد سمجھتے تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہوتے، نہ کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے. یہ کیا انداز ہے بھی تمہارا؟ یہ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا، جہاں کہیں بھی کوئی عالم حق کی بات کر رہا ہے، ہر اس بندے کی بات کر رہا ہوں. ہم تو جو برداشت کر رہے ہیں کرتے رہیں گے، آگے بھی کرتے رہیں گے، پیچھے بھی کیا ہے، زندگی ساری ایسے گزری ہے ہماری. اور اللہ کا فضل ہے، ہم نے ایک لمحے بھر کے لیے بھی یہ ذہن میں نہیں آیا یار ہم مصلی چھوڑ دیں. ورنہ مولوی میں نے سنے، ایک مولوی کی چھٹی ہوگی مسجد سے، کہنے لگا میں نے توبہ کر لیا، مصلی پہ کھڑا نہیں ہوں گا. یار حضور کے مصلی سے توبہ کی ہے، کیسا کمینہ بندہ ہے تو. اب جی اس نے بات کی تو رب نے کیا جواب دیا جی. اس نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ تباہ ہو جائیں، آپ کے ہاتھ تباہ ہو جائیں، ٹوٹ جائیں آپ کے ہاتھ. رب تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب و تب، میں کہ ابو لہب کے ہاتھ، یہاں ہاتھ مراد نہیں ہے بلکہ پورے کا پورا مراد ہے. جیسے ہمارے محاورے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، کہتے ہیں جی آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں. کیا خیال ہے وہ صرف ہاتھ مانگتے ہیں؟ یہ پوری مانگتے ہیں؟ پوری مانگتے ہیں نا، ہاتھ تو نہیں نہ مانگتے. وہ ہاتھ مانگے وہ چھری سے کاٹ کے دے دے، لے جی آپ نے ہاتھ ہی مانگا تھا، یا پلاسٹک کا منگوا کے دے دے کہ جی اس سے ملتا جلتا یہی لے جائیں، ایسے تو نہیں نہ ہوتا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اسے کہتے ہیں عربی میں جز بول کر کل مراد لینا. ہمارے رب تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، وہ تبا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور ہو بھی گیا برباد. یہ اور یہ ہو بھی گیا برباد. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے نفع دیا نہ اس کی جداد نے نفع دیا، جو کچھ اس نے کمایا تھا اسے کوئی نفع نہیں دیا اس نے. اور آگے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، میں ان قریب یہ شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، شعلے مارتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور رہی ہے اس کی بیوی. بتائیں یار، یہاں کو بندہ کسی کی بیوی کا ذکر ایسے مجمع میں کر دے، کیسا ذلیل ہوگا بندہ. ہاں بھی سنا بھی تیری بڈھی ہیں، ابھی تیری بیوی کو کہہ دے تو کیسے ذلیل ہوگا وہ بندہ. اب رب تبارک و تعالیٰ خالق اور مالک ہو کر جب بات آئی محبوب کی عزت کی تو رب کیسے بات کرتا ہے پھر. رب نے وامرأتہ، اور اس کی بیوی ام جمیل وہ ذلیل ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے کہ حمالۃ الحطب، یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے آر دلائی اسے، وہ لکڑیاں اٹھانے والی ہیں، وہ لکڑیاں جمع کرنے والی. فی جیدہا حبل من مسد، میں کھجور کے چھال کی رسی اس کے گلے میں.
کیسا انداز ہے یار رب کا، ہیں کیسے رب تبارک و تعالیٰ حبیب کی عزت کی بات کرتا ہے۔ یہ پہلی تبلیغ فرمائی حضور نے، اور کافر کی طرف سے یہ ایکشن ہوا اور ریئیکشن یہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب یہ اور اس کی بیوی یہ۔ بتائیں بھائی، حد نہیں ہو گئی؟ اب کوئی کمینہ لچل پڑا کھڑا ہو کے ہمیں کہے جی زبان ذرا آپ اس طرح نہ استعمال کیا کریں۔ میں نے کہا تو سورۃ تبت یدا ابی لہب بھی پڑھ کے دیکھ لے یار، ہیں رب کیسے فرما رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔